نا ایک بھائی نے یہاں یہی سوال کیا تھا، آپ نے جواب تو دے دیا، اور دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر آگے جگہ دینی چاہیے تھی نا بزرگوں جی، داڑھی کم ہونے کی صورت میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، کوئی گناہ گار نہیں ہو، مڈانے سے گناہ گار ہوں۔ جو مڈاتے ہیں نا یہ گناہ گار ہیں، جو مڈانا چھوڑ دیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ جرم سے بچ جائیں گے۔ باقی مولوی حضرات کے پیمانے جو ہیں یہ بہت سخت ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ امت کے بڑے بڑے جنہوں قدر جو لوگ ہیں نا تابعی، ان میں سے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کاٹنے کی کوئی حد نہیں ہے، کچھ ہیں جو کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں لمبی ہونی چاہیے، مگر جیسے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے، اللہ انہیں سلامت رکھے، شیخ الحدیث ہیں بریلوی، مسلم شریف کی شرح لکھی، بے شمار صفحے لکھے انہوں نے کہ میں نے سارے مذاہب کی کتابیں دیکھی، ان کے دلائل دیکھے، علماء سے بات کی، مجھے کہیں یہ نہیں ثبوت ملا کہ مٹھی داڑھی جو ہے واجب ہے، واجب کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ حضرت ابن عمر ابو ہریرہ اگر تو ان کی پسند ہے، انہوں نے کہہ دیا اس سے کم جو ہے ناجائز۔ عطا ابن ابی رباح ایسے مکے کے مفتی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حرم شریف میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور حسن بصری وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں، بس منڈانی غلط ہے، استحصال جو جڑ سے ختم یہ گناہ، یہ چھوڑ دینی چاہیے، بڑھنے دینی چاہیے، پھر جو ذرا بڑھا لے بہت اچھا، مگر واجب نہ کوئی کہہ جو ہے نا کہ مونڈے کے برابر ہے بالکل ظلم کرتے۔ اور کئی تو ظالم ایسے ہیں جو صحابہ نے رکھی وہ بھی حرام، مٹھی بھی نہیں رکھتی، توبہ توبہ، ایسے کہ جنہوں نے حدیث سنائی ہے ان کو ہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے مخالف۔ یعنی بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے شہر کی ایک ممتاز ہستی اور ان کے دوست مولانا صابر سرہندی جو ہم سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، آج تشریف فرما ہے، بڑی خوشی۔ تو ان کے حوالے سے ایک سوال ہمارے تک پہنچا ہے کہ حدیث میں تو داڑھی کو لٹکانے کا حکم ہے، لٹکانے کا، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا وضاحت فرمائیں؟ بس وضاحت میں نے جی بالکل، کسو شوار کاف پر پیش پڑنی، اور ادھر آف الحا، بہت سارے اس دن بھی ایک عالم آئے واف الحا پر سے، میں نے کہا یار افا یافو اور ہے، یہ ہے آفا یوفی، نکلا اسی سے ہے، مگر یہ باب افعال ہے، پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں نا کہ وہ حمزہ جو ہے قطع آف الحا، اس کو واؤ کے ساتھ میرا واف الحا کرتے تھے تو پڑھنا بھی ٹھیک تھی، کسو شوار آف الحا، وارخ الحا بھی آتا، وفر الحا بھی آتا، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے، کوئی شک نہیں ہے میں۔ اب بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا منڈانا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شارح ہیں بخاری کے، الدرایہ لکھی جو ہدایہ پر تقریر تھی علامہ ذیلی کی، نصب الرایہ اس کا خلاصہ 2 جلدوں میں کر دیا، اس میں جب اس پر آئے نا کہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ مٹھی ہو، کال لے لیں۔ السلام علیکم، ہاں کہ مسنون ہے کہ وہ قبضہ کے برابر ہے، تو وہاں پھر لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ آف ہو لے، دوسری طرف ہے کہ وہ کاٹتے تھے، ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے کبھی دیا کہ کاٹتے، یہی دونوں اس کے راوی، تو ابن حجر فرماتے ہیں یار اگر آف الحا کا معنی ہوتا کہ اس کو سرے سے چھیڑنا ہی نہیں، تو یہ دونوں خود راوی ایک دونوں کے علم میں نہیں حدیث، وہی جو بیان کر رہے ہیں، ان کا کٹوانا بتاتا ہے کہ آف الحا کا معنی یہ نہیں کہ بس جانے دو جان رکھ، وہ مقدار کی بات بعد میں آتی۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ اور یہی بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بدائع الفوائد میں ابن قیم نے ملی، تو ان سے پوچھا گیا کہ داڑھی کٹوانی چاہیے، انہوں نے کہا ہاں کٹوانی چاہیے، تو وہ کہنے لگے ادھر تو آتا ہے کہ چھوڑ دو، تو انہوں نے فرمایا یار جس نے یہ بیان کیا نا چھوڑو، وہی تو کٹواتے تھے، اس لیے حضرت ابن عمر ابو ہریرہ حضرت عمر بہت سے تابعین کے علامہ البانی دی، کٹوانا تو ثابت ہو گیا، کیا کا یہ معنی نہیں رہا کہ اس کو جانے دو جدھر جاتا ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی، یہ ہوتا تو صحابہ تابعین اس کے خلاف تو سمجھ، تو ابن حجر فرماتے ہیں پھر حال یہ ہوا کہ استحصال جو جڑ سے ختم کر دیتے نا وہ منع، جب وہ کام چھوڑ دیا، داڑھی تو چھوڑ دی انہوں نے، اب ابن عمر کا اثر بھی اور سارا سیٹ ہو گیا، وہ بھی بات حدیث والی ہوگی، اب بات حد کی رہ گئی کہ ان صحابہ نے مٹھی بھر رکھی، بالکل ٹھیک، مگر ساتھ کوئی فرمایا نہیں کہ اس سے کم نہیں، ادھر میں نے عطا ابن ابی رباح حسن بصری کا حوالہ دیا، اور علامہ ابی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ سرب میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حد نہیں، کاٹنے کی کوئی حد نہیں، ایسا نہ ہو کہ معلوم یا پھر اتنی کاٹ دے کہ منڈی کے برابر ہی ہو جائے، پھر تو کوئی بات نہ رہی، کچھ نہ کچھ بال نیچے لٹکنے،
یہ بات درست ہے. یہ شرح مسلم جو ہے نا علامہ سعدی کی وہ ضرور پڑھنی چاہیے. انہوں نے پوری طرح بحث کیا کہ یہ اس کو کوئی واجب نہ کہے اور جو چھوٹی رکھنا ان کو کوئی فاسق نہ کہے. منڈانا حرام ہے. یہ جو کہہ دیں نا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ سنت اس معنی میں ہے کہ یہ حکم حدیث میں حضور نے دیا، مگر حکم کی نہ یہ تو سنت کی نہیں جو فقہ میں ہے کہ ثواب ہے نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں. ایسی نہیں بات، بالکل حرام ہے. مشرکین کا عمل اور مجوس کا کام منڈوانے کو گناہ حرام. سارے فقہا متفق ہے کہ حلق جو ہے نا منڈانا. مولانا اگر اجازت دیں تو چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ جب تک ایک قبضہ کے برابر نہ ہوگی تو اس کو ارخاء کے معنی کے اندر ہم عربی میں نہیں لے جا سکتے. داڑھی تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استحصال نہیں ہے کہ سرے سے منڈوانا، وہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن مطلب خشخشی سی داڑھی رکھنا تو اس کو پھر نہیں، اگر تو ایسی ہے بس خشخشی ہے پھر تو ٹھیک نہیں بات. اگر بہت سے لوگ ہیں جن کی نا یہ تھوڑی سے نیچے 1 انگل 2 انگل لٹ کرے. السلام علیکم. جی بات کر جی السلام علیکم. بالکل ہونی چاہیے بات، اس سے ہی بات واضح ہوتی. جی چلے مولانا اس کے بارے میں بات نہیں، انہوں نے پوچھ بھی دیا سے زبان سے، پھر بھی کوئی ممانت نہیں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. کئی میرے اہل حدیث ساتھی جب ان سے بات ہوتی نا کہ ابن عمر اور دوسرے کٹواتے تھے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا عمل کیا تھا. میں نے کہا وہ عمل دکھاؤ، وہ دکھاؤ جہاں وضاحت تک گاڑی کو نہیں چھیڑتے. آپ اور لیا کو نا پیش. السلام علیکم. نہیں یہ یوں ہی گڑبڑ کرتے ہیں. جی آپ اور لیا تو پہلے ہی متنازع کہ اس کا مفہوم کیا. عمل حضور کا اگر کہیں آیا نا کہ آپ اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑتے، کٹوا دکھا دو. کئی بزرگ جو ایماندار تھے وہ مان گئے. انہوں نے کہا یار بات ہے، ہمارے پاس کون سا عمل ہے حضور کا کہ آپ نہیں چھیڑتے. حالانکہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا. نہیں ضعیف قرار دینے کیا بات. وہاں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام بخاری جو کہتے تھے کہ یہ راوی جو مقارب الحدیث اس کی حدیث. السلام علیکم. مولانا صاحب سے تو بات ہو رہی تھی میرے بھائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ عمل کوئی نہیں دکھا سکا کہ حضور داڑھی کو نہیں چھیڑتے. ضعیف کہتے ہیں پھر کیا وہ ضعیف تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں کہ آپ اپنی داڑھی کو کوئی نہیں چھیڑتے. اگر عمل یہ کہیں لکھا دکھائیں فرض ہی کر لیا نا آپ. اور دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ سارے علماء امت جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کسی فعل پر ہمیشہ کرنا اس کو واجب نہیں کرتا. وہ آپ کا طریقہ ٹھیک ہے، مگر اگر آپ نے منع کر دیا دوسرے کو یا صحابہ کرام نے دوسرا نہیں کیا پھر ہوتا. جب ایک کام آپ نے کیا سر مبارک کر پٹھے رکھے حضرت چلیے اپنا سر مڑاتے تھے تو کوئی بات نہیں، دونوں پھر صحیح. کوئی منع کر دیا ہوتا نا پھر ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا اور دوسرے سے روک لیا. آپ کا طرز عمل جو ہے بے شک بہت اعلیٰ پیارا جس کو محبوب کرے، مگر دوسرے کو آپ نے اگر منع کر دیا یا صحابہ رسول میں السلام علیکم. پھر ہے. السلام علیکم. سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے، بہت بڑے کی بات کہی کہ سب لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا مفہوم اپنی سمجھ سے کر لیتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہوا میں اٹھتا اب تک پہنچا. صحابہ نے سنا، بعد میں اتنے نیک لوگوں نے سنا، کیا مفہوم سمجھا انہوں نے. سلف کے منہج کو جب کوئی شخص چھوڑے گا نا آپ یقین جانے وہ گمراہی غامدی بن جائے گا. وہ قادیانی ہو جائے گا، پرویزی ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، بالکل گمراہ ہو جائے گا. آپ یہ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی بات ہو کوئی نہ کوئی امام تو آپ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ امت میں سے کسی نیک آدمی نے یہ بات کہی. آپ ایسی بات کہیں جو کسی نے نہیں کی، اس کا مفہوم کیا نکلتا. آپ غامدی صاحب کی طرح جتنے چاہے علم و دانش کے دعوے کریں کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں نہیں کسی کے پابند، مگر نتیجہ کیا کہ خدا نے ایسا دین اتار دیا جس سے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا. 1400 سال تک وہ ماما لا رات خدا بھٹا جس نے ایسی کتاب اتاری جو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی. اس کا رسول معاذ اللہ جو ہے نا وہ خائن ہے جس نے دین کی وضاحت نہیں. کتنا دین برباد ہو جائے گا. خدا سے ڈرنا بالکل بہت تشریح لینی چاہیے جو سلف صالحین سے آ رہی. کسی کے حوالہ تو آپ دیں کہ فلان ایک آدمی نے سمجھا، ورنہ اعتراض خدا رسول پر ہو جائے گا کہ اللہ رسول کو بات کرنی نہیں آئی کہ لوگ بیچارے کوئی سمجھ ہی نہیں سکے.